بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سلسلہ چل رہا ہے صبح شام کی دعاؤں کا، اور ہم ایپ جو ہے ایاک نستعین اس میں سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، سیونتھ، ایٹھ اینڈ نائنتھ دعا کر چکے ہیں. کوشش ہوگی کہ سمر بریک سے پہلے ایٹ لیسٹ 10 ہماری مکمل ہو جائیں تاکہ ہمیں یاد رہے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں دعا نمبر 5. اینڈ بہت ساری دعاؤں میں آپ کو جو کیفیت ایک ملے گی، جیسے اس دعا میں بھی ملے گی، اس میں اللہ کی ثنا کی کیفیت ہے، اللہ کی تعریف کی کیفیت ہے، رب کی اپنے آپ سے تعلق کی کیفیت ہے. سو اگین وی آر بینگ ریمائنڈیڈ دیٹ پارٹ آف آر پریئر ہیز ٹو بی ریئلائزیشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوزیشن ان آور لائف، کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کی ہماری زندگی میں حیثیت کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کا بھی آپ کو یہی طریقہ ملتا ہے. تو اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں. دعا نمبر 5 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فاطر السماوات والارض. او اللہ اوریجنیٹر آف the heavens and the earth. اے اللہ آغاز سے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو. لفظ فاطر کو دیکھیے، اور اگر آپ پرانی دعاؤں میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک دعا جو یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے سورہ یوسف میں، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اب یوسف علیہ السلام کا بھی آپ سٹائل دیکھیں، شروع میں اللہ کی تعریف اور اس کے بعد اپنی دعا سامنے لے کر آتے ہیں. فا سے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اکثر جو روٹس کا آغاز حرف فا سے ہوتا ہے، یا فیت جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، ان میں پھٹنے کا، بریک کرنے کا، ٹورن اپارٹ ہونے کا معنی ہوتا ہے. فاتر لفظ کو صرف کریٹر یا خالق نہیں ہم کہہ سکتے، آغاز سے خالق اور خلق کرنے والا، which is why the English translation is originator، جس کا مطلب ہے ایک چیز پہلے ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی اور اب وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو فطرہ کی کیفیت ہے، یعنی پھٹ کے ایک چیز نکلی ہے نہ ہونے سے ہونے کی کیفیت میں. اللہم فاطر السماوات والارض، یعنی جب وہ جو شعر آپ نے سنا ہوگا غالب کا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. اب وہ ہمارے لیے ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو سوری ایک سیکنڈ پوز کیجیے گا. تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کہ بگننگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا، پھر رب کی مزید تعریف، عالم الغیب والشہادہ، سب جاننے والا، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی اور جو نظر آ رہا ہے وہ بھی. سو the knower of the unseen and the seen. صبح شام کی دعاؤں میں صرف اپنی پروٹیکشن نہیں ہوتی، یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بات کرنا بھی سکھاتی ہیں کہ رب سے بات کرنا شروع کریں کس طرح سے کریں. اٹس سو بیوٹیفل. عالم الغیبی والشہادہ، پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، لا الہ الا انت. یہ اکثر بہت جو اسٹرانگ دعائیں ان میں یہ کہیں بیچ میں ضرور آئے گا. مثلاً آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی، ایک ہونے کی کیفیت، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہم ابھی جو سورہ فرقان میں آیات کریں جن پہ آپ نے بڑی ریفلیکشن بھی کی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا. بار بار یہ والی دعائیں یاد دلاتی ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، حتیٰ کہ میرا نفس بھی نہیں. تو یعنی اللہ سے بڑھ کر ہر محبت سے بڑھ کر رب کی محبت اور رب کو الہ ماننا. اور پھر مزید اللہ کی تعریف، رب کل شیء، ہر چیز کا رب تو ہی ہے، and the sovereign of all things، وَمَلِيكَهُ، اور اس کا مالک بھی. So Allah is the Lord and the owner, the sovereign
king of everything. تو مالک بھی تو ہے اور رب بھی تو ہے. اور لفظ رب کا معنی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. So something that starts the smallest possible size of something, literally from not being anything to being something useful in the bigger scheme of things. تو کچھ نہ ہونے سے رب کہاں تک ہمیں پہنچا کے لاتا ہے. ہماری تخلیق کے مرحلے کئی دفعہ بتائے گئے, اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا اور پھر مالک بھی. تو لارڈ اینڈ سوورن آف آل تھنگس. اب یہ رب کی تعریف کتنی ہو گئی جی؟ پہلا حصہ فاتر اللہم, پہلے اللہ کا نام لیا گیا, پھر سیکنڈ فاطر السماوات والارض, تھرڈ عالم الغیب والشہادہ, فورتھ اللہ کی وحدانیت لا الہ الا انت رب, پھر ففتھ رب کل شیء, پھر آگے آ رہا ہے وملیکہ. اب دیکھیے رب کی اتنی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اپنے نفس کے شر سے. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ دعاز جو کہ آپ کو ریپیٹڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملے گی. I seek refuge in you from the evil of myself. So yes, there's seeking refuge from shaitan, there's seeking refuge from shirk. But سب سے پہلے کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو, اپنے نفس کے شر سے. اور پھر وہی سورہ فرقان کی آیت, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ ہم میں اتنی, ایک تو یہ والی جو دعا ہے نا, یہ آپ کو بڑا ہمبل کرتی ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار اب میں اپنے نفس کے بھی شر سے خود کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتی, میں کسی اور کے شر سے کیا پروٹیکٹ کروں گی؟ جب تک آپ کی رضا نہ ہو میں تو, بیکاز ایوری تھنگ از اسٹارٹنگ ہیئر. اور ابھی جو ہم نے مترادفات بھی کیے ہیں الحمدللہ, اس میں آپ نے دیکھا کہ جب دل کی ہم نے بات کی تو 4 طرح کے الفاظ قرآن پاک میں آ رہے ہیں. قلب, فؤاد, صدر, نفس. نفس خواہشات کا محور ہے, ڈیزائر کا محور ہے, وہاں پہ اسٹیشن ہے ڈیزائرز. تو نفس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اچھا, آپ کو جو وہ آئی ہوپ کہ آپ وہ ہوم ورک کر رہے ہوں گے, اس میں آپ کو پوری دعا نہیں لکھنی. میرا دل ہے کہ آپ کی وہ بن جائے, ایک لسٹ سی بن جائے کہ آپ نے ایک حصے میں کیا ہوا ہے اللہم انی اعوذ بک, اوپر لکھا ہوا ہے, اور پھر آپ نے مثلاً صرف لکھنا ہے نمبر ڈال کے من شر نفسی. ٹھیک ہے, اتنا بس لکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس حدیث کا ریفرنس جس میں وہ دعا آئی ہے اور وہ نمبر لکھ لیجئے, تاکہ آپ کو if you ever want to go back to it. But we need to see over time, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کئی دعائیں دیکھیں گے اس طرح سے کہ کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی اور کس کس چیز کا سوال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اپنے نفس کے شر سے. وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ. So shaitan is it's very real. I hope it's still not, جو لوگ الحمدللہ خاص طور پہ سورہ اعراف سے گزر چکے ہیں کہ شیطان is a very real being, اور کس طرح سے اس کا پاور آف سجیشن ورک کرتا ہے. اور ہمیں جو بتایا گیا ہے, شیاطین جن میں بھی ہوتے ہیں اور انس میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ بیسکلی ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو ڈو دا رانگ تھنگ. تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہر لحاظ سے آنا, اینڈ فرام دا ایول آف سیٹن. اور صرف شیطان کے شر سے نہیں, وہ شرک ہی. اچھا, صرف شرک نہیں لکھا ہے, وہ شرک ہی اور شیطان کا شرک. یہی آپ کو کیا بتا رہا ہے, یہ پروناؤن ہمیں کیا بتا رہا ہے یہاں پر. شیطان نے کیا کیا تھا, اس نے بنیادی طور پہ ہم سے کیا شرک کروایا؟ چلیں, ایک تو عبادت کا شرک ہے, وہ تو ہو رہا ہے دنیا میں انفارچونیٹلی, اور اسی کے خلاف اسلام بنیادی طور پہ وحدانیت کو لے کے آتا ہے, توحید کو لے کے آتا ہے. کچھ شرک ہی میں پھر وہی بات ہے, شیطان کئی طرح کا شرک کرواتا ہے. تو ایک تو عبادت کا جو تھرو بریڈ شرک ہے,
بٹ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر کہا ہے. So the desire to be seen and acknowledged and accepted and doing good things because دوسرے کیا سوچیں گے میرے بارے میں, وہ شرک اصغر کہلایا. ٹھیک ہے. پھر شرک میں وہ والا فارم بھی ہے جو آپ نے ابھی سورۃ الفرقان میں دیکھا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو شرک کے کئی فارمز ہیں. جب بھی کوئی چیز, اور آج کا انشاءاللہ لیسن بھی اس سے بڑا ریلیٹڈ ہے, یہ دعا آپ کو یاد رہے گی, جب بھی کوئی چیز رب کی رضا سے زیادہ پریسیڈنس لے جاتی ہے یا آگے چلی جاتی ہے, وہ مسئلہ کرتی ہے. اور پھر کیا دعا بتائی گئی ہے؟ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا. اب کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ میں مزید کس سے, اینڈ فرام کمٹنگ اے رانگ اگینسٹ مائی اون سول. انسان کتنا ہیلپ لیس ہے اپنے نفس کے شر سے بھی, اور میں اپنے خلاف کوئی غلطی نہ کر جاؤں, مطلب میں اپنی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں, اس سے بھی رب سے پناہ مانگنا ہے. تو بہت طریقے ہیں اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے. فزیکلی بھی نعوذ باللہ آپ دیکھتے ہیں جب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, there is self hurt behavior, but there is self hurt behavior in other ways also, emotionally. ہم کئی دفعہ ایسی ریلیشن شپس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے, مگر ہم ان میں گھستے چلے جاتے ہیں. اچھا, رب نے کہا ہے کہ نہ تم اپنی ذات کو ظلم ہونا چاہیے نہ دوسرے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب اللہ کے احکامات کو ہم توڑتے ہیں تو ہم اپنی ہی جان پر ایکچولی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. آیت کریمہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے, اس میں کیا ہے؟ 3 پورشنز ہیں اس کے. فرسٹ از توحید, لا الہ الا انت. سیکنڈ از اللہ کی تعریف, سبحانکا. تھرڈ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین. غلطی سے کنتم نہ کہہ دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ انی کنت من الظالمین. بے شک میں نے اپنی ذات پہ خود ظلم کیا ہے, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. So when we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, we are actually harming our own souls in dunya and in akhirah. اس کے کئی دفعہ امپیکٹ فوراً سمجھ آ رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ امپیکٹ فوراً نہیں سمجھ آ رہے. تو اپنے نفس کے شر سے and committing a wrong against my own soul, اس سے مجھے اور آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ ایسے فیلنگ آ رہی ہے جیسے ہم بھی اللہ کی امانت ہیں اور ہم اللہ کی دی ہوئی چیز ہیں اپنے لیے بھی. سو فار ایگزامپل, اس جسم کا خیال رکھنا, اس روح کی صحت کا خیال رکھنا جو اللہ نے بنائی ہے, جو نفس بنایا ہے, اور اللہ سے کنیکٹڈ رہنے میں ہی ہماری صحت ہے. صحت لفظ بائی دی وے کس سے نکلا ہے؟ اٹس صحہ. ٹھیک ہے, اردو میں تو ہم سنگل ایچ کے ساتھ صحت بول رہے ہوتے ہیں. صحہ از بیسکلی صاد ہا ہا, صحیح, کریکٹ, ہول, فارمڈ, صحیح حالت میں, صحیح سالم. تو صحت بھی کیا ہے اپنی؟ آپ کا جسم صحیح سالم ہے, آپ کی روح صحیح سالم ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح سالم ہے. یہ بحیثیت اللہ کے مومن بندے کے ہماری ذمہ داری. ٹھیک ہے. سو کبھی لگے نا کہ اپنے, اچھا ہر ایک میں اپنے کچھ بیہیویئرز ہر انسان کے الگ ہوتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے, کبھی ہم اپنے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں بہت زیادہ خرچہ کر کے, کبھی ہم اپنی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں, کئی دفعہ ہم غلط لوگوں کے ذریعے, کئی دفعہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے دوسروں کی, you know there's not enough self respect to stand up and say okay this you can't say to me. There are different ways in which we accept. اچھا, جب ہم دنیا کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے احکامات سے روک دے, تو بھی ہم اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, because we are giving somebody else that seat of power.
So you understand why this dua is starting with the bigness of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives. کتنے بڑے ہیں رب تعالیٰ, کتنے اکبر ہیں, ان کا کیا مقام ہے, فاتر ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملیک ہیں, رب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اتنی اللہ کی تعریف کے بعد یہ جب میں ان کی ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچاؤں, ہے نا. اور یہ چیز پتے کی یاد رکھ لیں, اور سوچے مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ دعائیں کتنی خوبصورت ہیں. آپ سوچیں اگر آپ سمجھ کر یہ دعائیں صبح اور شام پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے, نہ آپ دوسرے کو خود کو نقصان پہنچانے دیں گے. So look at the last part of the dua. او اجرہ الی مسلم, اور اگینسٹ another مسلم, کسی اور مسلمان کے لیے. اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا پلیز مجھے وہ اس طرف نہیں جانا ہے کہ اچھا کیا نان مسلمس کو, نہیں, نعوذ باللہ. جو رب بلی کو پانی پلانے پہ جنت میں پہنچا دیتا ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے برا چاہے گا. اسی لیے تو دعویٰ کرنا ہے کہ مخلوق برے انجام سے بچ سکے, ٹھیک ہے. بٹ یور کلوزر فیملی unapologetically is the ummah. And Allah's expectation is that we are mostly coming in contact with members of the ummah. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہا گیا کہ نہ خود کو نقصان آپ مجھے سے بچا لیں اور نہ کسی اور مومن کو نقصان. ٹھیک ہے, اور اس پہ اپولوجیٹک نہ ہوا کریں, کیونکہ آپ کی سب سے پہلی یا میری ذمہ داری کس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. آپ کا وہ سرکل بڑھتا جاتا ہے, پھر آپ کا نیبرہڈ ہے, آپ کا شہر ہے, آپ کا ملک ہے, اٹ کیپس گوئنگ آن. ایون جب آپ زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کلوزر سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے آپ کا مین فوکس یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کسی اور مومن کو بھی میرے سے نقصان نہ ہو اور کسی اور سے مجھے نقصان نہ ہو. کیا سبحان اللہ بیلنس ہے. اللہ کی تعریف سے سٹارٹ ہوا, اس کا مقام سمجھا, پھر پناہ مانگنا شروع کی, اور پھر یہ ہے کہ مجھ سے بھی کسی کو نقصان نہیں اور کسی اور سے مجھے نہیں. بالکل رب تعالیٰ صحیح مقام پہ لے آتے ہیں. This is who you are, this is who you are supposed to be. No time for جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے, اور اس کو صبح شام ایک دفعہ پڑھیں. اللہم فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف على نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. آمین یا رب العالمین.